خیریت. ویڈیو بنا سکتے اپنی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر و احسان اور فضل و کرم ہے جس کی توفیق اور عنایت سے ہم عید الاضحیٰ کے عظیم اور بابرکت دن میں نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے لیے مرکز منہاج القرآن مکیان میں جمع ہیں. آج پاکستان سمیت بہت سارے وہ ممالک جن میں چاند سعودیہ کے بعد نظر آیا وہ آج عید منا رہے ہیں. یہ اسلام کا ایک سالانہ تہوار اور ایونٹ ہے
میں بسنے والے مسلمان سیلیبریٹ کرتے، اور یہ اصلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جو انہوں نے میدان منا کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر کی، اور اس کا تذکرہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 23ویں پارے میں سورہ صافات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس یادگار کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بطور عبادت قائم و دائم رکھا۔ قرآن مجید اس واقعہ کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے کرتا ہے کہ جب انہوں نے بارگاہ عزتی کے اندر دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے باری تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو اللہ پاک نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے آپ کو ایک حلیم بیٹا عطا فرمایا، حلم والا، صبر والا، پیشنس والا، کیونکہ جو قربانی آپ نے دینی تھی اس کے لیے صفت علم کا ہونا ضروری تھا، تو اللہ پاک نے آپ کو بائی برتھ یہ صفت عطا فرمائی کہ آپ کو حلیم متبع بنائے گا، صبر والا بنائے گا، پیشنس والا بنائے گا۔ تو اللہ پاک نے جب آپ کو اولاد عطا فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، اور اللہ پاک نے ساتھ ہی حکم فرمایا کہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی مکہ کے پاس چھوڑ آئیں، جہاں سے ہجرت کرا کے لے جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ وہاں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی بازار مارکیٹیں بظاہر کوئی اس قسم کے آثار نہیں تھے جو زندگی کے لیے ضروری ہوتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں پر آباد کیا، جس کا ذکر ہم نے کل جمعہ المبارک پر کیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے لگے، دوڑنے لگے، بعض علماء نے 7 سال عمر لکھی، بعض نے 10 لکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ قربانی کر رہے ہیں، ایک دن بھی دیکھا، دوسرے دن بھی دیکھا، تیسرے دن بھی دیکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کی تکمیل کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آ کر اپنا خواب بیان کیا۔ انبیاء کرام کے خواب بھی اللہ کی وحی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کے خواب بھی اللہ کی وحی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اللہ نے بہت سارے پیغمبروں کے خواب قرآن میں بیان فرمائے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور ان کا پورا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے خوابوں کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے، تو آپ نے آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، جب ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، دوڑنے لگے،
اسماعیل علیہ السلام نے برجستہ جواب دیا، بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی توقف کے، کہ یہ نہیں کہا کہ یہ تو ایک خواب ہے، میں آپ کی اکلوتی اولاد ہوں اور آپ مجھے ایک خواب کی بنا پر ذبح کرنے لگے ہیں، نہیں، فرمایا اے ابا جان یا تفعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم آپ کو ملا ہے۔ باپ نے کہا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، بیٹے نے کہا جو حکم آپ کو ملا ہے۔ گویا اسماعیل علیہ السلام بچپن میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ خواب چونکہ پیغمبر کا خواب تو یہ الہی ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو حکم ربی سمجھا کہ یہ اللہ کا امر ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو تسلی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سامان لیا ذبح کرنے کے لیے، آنکھوں پہ باندھنے کے لیے کپڑا، ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے رسی، ذبح کرنے کے لیے چھری۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ گھر سے اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر باپ بیٹا گھر سے نکلے میدان معراج کی طرف۔ باپ خوش ہے کہ میں اللہ کے حکم کی تعبیر کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، اور بیٹا خوش ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ منظر کائنات نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا، نہ اس کے بعد آج تک دیکھا کہ کوئی باپ اللہ کی محبت میں اپنے ہاتھوں اپنے لختے جگر کے گلے پر چھری چلائے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ منظر پڑھا، قرآن کی ان آیات کا مطالعہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا اسماعیل علیہ السلام سے، اور اسماعیل علیہ السلام کا جواب جو قرآن نے نقل کیا، اس کو جب پڑھا تو بے ساختہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بات تھی کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میں یہ مکتب کی کرامت تھی یا نظر کا فیض تھا؟ وہ بچہ جو بھی کسی کالج میں نہیں گیا، کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا، کسی سکول میں نہیں گیا، یہ آداب اسے کس نے سکھائے تھے؟ یہ مکتب کی کرامت نہ تھی، یہ نظر کا فیض تھا، یہ فیضان نظر تھا۔ اور علامہ اقبال تو اس واقعہ کو عشق کا منظر کہتے ہیں، یہ عشق کا منظر ہے، چاہے وہ کربلا ہو یا میدان منا ہو، جو کچھ منا میں ہوا وہ بھی اللہ کے عشق میں ہوا، اور عشق کے بغیر کبھی قربانیاں نہیں دی جاتی، اور جو کچھ کربلا میں ہوا وہ بھی اللہ کے عشق اور اللہ کی محبت میں تھا، کیونکہ عشق بڑی سے بڑی قربانی کے لیے بندے کو تیار کرتا ہے۔ جو میدان بدر میں ہوا وہ بھی عشق الہی تھا، جو میدان حنین میں ہوا وہ بھی عشق الہی تھا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق،
मार्काए वजूद में बदरो नैन भी है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये जितने मार्के हुए मना से लेकर करबला तक, बदर से लेकर हुनैन तक, ये सब इश्क के मंजर हैं। ये सब इश्क का मंजर पेश करते हैं कि इश्क के बगैर कितने बड़े मार्के लड़े नहीं जा सकते। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि अपने ईमान की बुनियाद इश्क पर रखो, अक्ल पर न रखो। अक्ल अय्यार है, 100 भेद बदल लेती है। अक्ल मक्कार है, 100 भेद बदल लेती है। इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके चले, इंसान का अज़ली दुश्मन शैतान सामने आया। उसने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए आप बूढ़े हैं, बुढ़ापे में अल्लाह ने आपको एक बेटा अता फरमाया, ये आपके बुढ़ापे का सहारा है, आप इसे ज़िबा करने चले हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए ये अज़ली दुश्मन शैतान है। आपने कंकर उठाए और शैतान को कंकर मारे। थोड़ी देर बाद थोड़ा आगे गए, फिर उसने हमला किया, दूसरा बार किया। आपने फिर कंकर उठाए, फिर उसे कंकर मारे। थोड़ा आगे गए, उसने तीसरा हमला किया। आपने फिर पत्थर उठाए और उसे कंकर मारे। अल्लाह पाक को ये अदा इतनी पसंद आई। आज शैतान वहां पर मौजूद नहीं है। वो जो जहां रमी जवाहरात करते हैं, शैतानों को कंकर मारते हैं, 3 पत्थर बने हुए हैं, छोटा एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, और वहां पर रमी जवाहरात करते हैं हुज्जाते किराम। आज न शैतान वहां पर खड़ा है, न रोक रहा है, मगर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस यादगार को, वो मंजर, वो अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह पाक ने क़यामत तक आने वाले हुज्जाज के लिए इसको इबादत बनाकर कायम व दायम रखा कि आप क़यामत तक जो भी आएगा मेरे खलील की इस अदा को अदा करेगा, मेरे खलील की इस सुन्नत को अदा करेगा। किसी की अदा को अदा कर रहा हूं, अदा सुन्नते मुस्तफा कर रहा हूं। ये इश्क होता है जो अपने महबूब की अदाओं को भी महव नहीं होने देता। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, आप एक दफा हजर अस्वद को बोसा देने लगे तो रुक गए। इस तरह हाथ रखे काबतुल्लाह की दीवार के साथ और बोसा देने लगे थे, रुक गए। फरमाया है हजर अस्वद, मैं जानता हूं तो एक पत्थर है, उमर पत्थरों को बोसे देने वाला नहीं है। मैंने अगर मोहम्मद अरबी को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता तो उमर कभी तुझे बोसा ना देता। मैंने हुजूर के लब आए मुबारक को देखा, हुजूर अपने मुबारक लबों से तुझे बोसा दे रहे थे, इसलिए उमर हुजूर की अदा को अदा करते हुए तुझे बोसा दे रहा है, तुझे बोसा दे रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मैदान मना में तशरीफ लाए, अपने बेटे को लिटाया। कुरान ने वो मंजर सारा बयान, सूरह सफात पढ़े, ये आयात पढ़े, बंदे की रूह ताजा हो जाती है कि क्या वो मंजर होगा। कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा, जब दोनों तैयार हो गए, दोनों ने सरे तस्लीम खाम कर लिया। वतल्लहू लिलजबीन, बाप ज़िबा करने के लिए तैयार हो गया, बेटा ज़िबा होने के लिए तैयार हो गया, और बाप ने बेटे को उल्टा लिटाया कि चेहरे पर नजर ना पड़े, पितरी मोहब्बत न जाग जाए, कुर्बानी में फर्क ना आ जाए। अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, बेटे को लटाया और अल्लाह अकबर, छुरी रखी गले पर,
قدرت کا اظہار فرمایا. اس لیے کہتے ہیں جب وہ بچانے پر آئے تو ساری کائنات مارنے پر تلی ہو کوئی مار نہیں سکتا. یہی ابراہیم علیہ السلام جب دوسرا امتحان آپ کا تھا، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، ساری کائنات مارنے پہ تلی تھی اور سب جمع ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے کہ اب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے گا، جل جائے گا. مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا. وہ جلانا چاہتے تھے، وہ بچانا چاہتا تھا. آگ میں ڈلوا کر اس نے بچا لیا اور دنیا کو بتایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. فعال لما یرید. وہ اپنے ارادوں کو فعال ہے. اس کے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچنے سے کوئی روک سکتا نہیں ہے. اسی رب نے اپنی قدرت کا اظہار کیا. وہ جو چھری تیز کر کے لائے تھے، اپنی طرف سے پوری تیاری کر کے لائے تھے کہ کہیں گلا کٹنے میں فرق نہ آئے. ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو ہم تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، ادھر سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. ہم نے آواز دی ہے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا. آپ نے اپنا کام سچ کر دکھایا ہے. آپ نے اپنا کام سچ کر دکھایا. ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، دنیا کو بتانا مقصود تھا کہ دیکھو جسے میں نے اپنا خلیل بنایا ہے، جسے میں نے اپنا خلیل بنایا ہے، وہ میری محبت میں کس حد تک جا سکتا ہے اور کتنی بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہے. میری محبت کے سامنے اس کے سامنے کوئی محبت نہیں ہے. وہ چاہے اکلوتی اولاد کیوں نہ ہو، وہ اس کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. جبریل علیہ السلام آئے مینڈا رہ کر جنت سے. جب آنکھوں سے پٹی کھلی، مینڈا دبا ہوا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام جب اٹھے، مینڈا ذبح ہوا دیکھا، فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. 3 مقدس ہستیوں کی زبانوں سے یہ کلمات لکھتے، سب کو جمع کر کے ان 4 دنوں کا وظیفہ بنا دیا گیا کہ ہر فرض نماز کے بعد اس وظیفے کو اونچی آواز میں دہرانا ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ وظیفہ بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اللہ پاک نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین. رب فرمائے جس بارے میں فرمایا یہ بہت بڑی آزمائش، یہ چھوٹی آزمائش نہ تھی کہ ایک بوڑھے باپ کے ہاتھ میں چھری تھما کر اسے کہا جائے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو. یہ تھوڑا بڑا کام نہ تھا، یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا، یہ بہت بڑا امتحان تھا. ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. اور ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کی صورت میں دیا. یہ ایک الگ چیز ہے. ذبح عظیم الگ ٹاپک ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ہم نے قیامت تک آنے والوں لوگوں کے اندر ان کا ذکر باقی رکھا. اب قیامت تک آنے والے لوگ اس واقعہ کی یاد جو میدان منع میں پیش آیا، اللہ نے اس کو قیامت تک آنے والے لوگوں میں باقی رکھا کہ آج اتنے 100 سال، اتنی صدیاں گزرنے کے بعد حضور کے دور سے ابراہیم علیہ السلام کا دور 4000 سال پہلے، اب 1400-1500 سال اس کے بعد گزر چکے ہیں. اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کی یاد زندہ ہے اور صبح قیامت تک اسی طرح زندہ ہوتا بہتر ہے. پھر اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم. سلام ہو ابراہیم علیہ السلام.
اسلام کے لیے وقت صرف کرو، وسائل صرف کرو، اپنی توانائیاں صرف کرو۔ زندگی 4 روزہ ہے، کیا خبر کب کہاں اور کس حال میں موت آ جائے۔ یہ جو چند روزہ زندگی ہے، دین کی طرف پلٹ آئیں، اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈالیں، اللہ رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈالیں اور پلٹ آئیں، سابقہ زندگی سے توبہ کریں اور آنے والی زندگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عہد کریں کہ باری تعالیٰ مجھے اپنے دین کے لیے قبول فرما، جو توانائیاں تو نے دی اپنے دین کے لیے قبول فرما، کہ مرتے دم تک میں تیرے دین کا خادم بن کر زندہ رہوں، تیرے دین کی خدمت کرتا رہوں۔ آج امت کو پھر سے قربانی کی ضرورت ہے، جذبہ قربانی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ خطبہ حج میں امام صاحب فلسطین کے حوالے سے دعا کر رہے تھے۔ دعائیں بہت بڑی چیز ہے، دعا تقدیر بدلتی ہے، مگر صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا۔ اگر صرف دعاؤں سے کام چلتے، کوئی پیغمبر آ کر جدوجہد نہ کرتا، وہ سب آ کے بیٹھ کے صرف دعائیں کرتے۔ حضور نے اپنے دندان مبارک شہید کرائے، طائف کے سفر کیے، اپنے آپ کو نوجوان کیا، جنگیں لڑی، غزوات میں شرکت کی، پیٹ پر پتھر باندھے، خندقیں کھودی۔ یہ سارا کچھ کبھی نہ ہوتا اگر صرف دعاؤں سے کام چلتا۔ صرف دعاؤں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ متحد ہو کر عالم کفر کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائیں اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر ظلم کا مقابلہ کریں۔ اگر صرف دعاؤں سے کام چلتے، خدا کبھی قرآن میں نہ کہتا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، دشمن کے لیے اپنے ہتھیار تیار رکھو۔ یہ نہ کہتا، رب تعالیٰ فرماتا بیٹھ جاؤ مسجدوں میں دعا کرو۔ اس لیے صرف دعاؤں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ آج امت اس نیٹ پر پہنچ چکی ہے کہ ہم نے پھر سے اپنی صف بندی کرنی ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے، آپس میں محبتوں کو فروغ دینا ہے اور اکٹھے ہو کر متحد ہو کر ظلم کے خلاف لڑنا ہے۔ وہ ظلم کشمیر میں ہو، وہ ظلم فلسطین میں ہو، یا دنیا کے کسی کونے میں بسنے والے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، ہم نے اس کے خلاف اٹھنا ہے اور اس کے خلاف یکجان ہو کر اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک امت مسلمہ کی صفوں میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، معاشرے کے اندر سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائے اور عدل و انصاف کا بول بالا فرمائے۔ اللہ ہمیں محبتیں کرنے والا پیدا فرمائے، دلوں میں وسعتیں پیدا کریں، نفرتوں کو ختم کریں، محبتوں کو فروغ دیں، آپس میں اتحاد کو فروغ دیں۔ ہر کسی کا مسلک اپنا ہے، ہر کسی کی مذہبی جماعت اپنی ہے، ہر کسی کی سیاسی وابستگی اپنی ہے، وہ ساری اپنی اپنی آپ کی وجہ ہے، مگر جب امت کی بات آ جائے، اسلام کی بات آ جائے، یہ ساری چیزیں نیچے رہ جاتی ہیں۔ ان سب کو بلا کر ایک جان ہو کر ایک جسم بن کر عالم کفر کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ، فروغ اور قوت عطا فرمائے اور پوری امت کے حالات پر لطف و کرم فرمائے اور خصوصاً اہل فلسطین کے لیے اپنی مدد و نصرت کا نزول فرمائے، مسلم حکمرانوں کو غیرت و حمیت اور ہدایت عطا فرمائے اور امت مسلمہ کے مسائل کے لیے مل بیٹھ کر پالیسیاں ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سب درست فرما لیں، اپنے موبائل فون آف کر دیں یا سائلنٹ کر دیں، نیت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی، پڑھتا ہوں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب سمیت 6 تکبیرات زائدہ کے، پڑھتا ہوں پیچھے امام کے، منہ کیا میں نے کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کرنی ہے، تکبیر تحریم
کلمہ کہنی ہے، اس کے بعد ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھنی ہے ولا الہ غیرک کا۔ اس کے بعد 3 تکبیرات ہوں گی زائدہ، تینوں تکبیرات میں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنی ہے، 2 میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر کے وقت اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ باندھ لینے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور قرات ہوگی، رکوع سجود، اس طرح پہلی رکعت ہماری مکمل ہوگی۔ پھر جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پہلے سورہ فاتحہ اور قرات ہوگی، اس کے بعد رکوع میں نہیں جانا، 3 زائد تکبیرات ہوگی، تینوں میں اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ چھوڑ دینے۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانے، ادھر سے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے۔ پھر سجود، تشہد اور سلام کے ساتھ نماز مکمل ہوگی۔ اس کے بعد عید کے خطبات ہوں گے اور اس کے بعد پھر اجتماعی دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سب کو درست فرمائیں۔ 6:30 ہو گئے، سب کو درست فرمائیں۔ باہر بھی چیک کر لیں، سبھی مکمل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولما الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا ومرجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد قل إن
इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाह व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम फद'ूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला अला व औला व तम्मु व अहम्मु अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वाज़कुर फिल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वाज़कुर फिल किताबि इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वअद व कान रसूलन नबिय्या व कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात व कान इंद रब्बिही मर्दिय्या। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ला यु'मिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिलजबीन व नादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़तर रुक़या इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुअ्मिनीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअिज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाहा यज़कुरुकुम फ़द'ूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व तम्मु व अहम्मु अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। दुरूद शरीफ पढ़ें 5 दफ़ा सब अब आप 5 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 दफ़ा सूरह फातिहा 3 दफ़ा सूरह इखलास। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. مولا کریم نمازی عید کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہی کی معافی عطا فرما. آج کے اس عظیم اور بابرکت دن کا صدقہ مولا ہماری زندگیوں کے تمام صغیرہ کبیرہ خلوت جلوت کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں سے گناہوں کے ذنب اور میل کو دور فرما، اپنی بارگاہ سے بخشش و مغفرت کی خیرات عطا فرما. مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، ہماری جھولیوں کو اپنی بخشش و مغفرت کی خیرات سے مالا مال فرما. ہمارے والدین پر، اساتذہ پر، فیملیوں پر، حضور کی ساری امت جہاں جہاں بھی آباد ہے سب پہ لطف و کرم فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اہل اولاد کی اولادوں کو نیک فرما، والدین کو اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما، اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار اور ادب شعار بنا. مولا کریم جو بے روزگار ہیں ان کو حلال جائز ذریعہ روزگار عطا فرما، اپنے خزانوں سے رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما، اپنی ذات کے سوا مولا کسی کا محتاج نہ فرما. دین دنیا آخرت کی ہر خیر بہتری اور بھلائی ہمارا مقدر فرما، ہر شر اور زوال سے محفوظ فرما. نماز پنجگانہ با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا نصیب فرما. مولا ہماری غفلتوں کوتاہیوں کو معاف فرما، دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ عطا فرما. مولا غفلتوں والی گناہوں والی زندگی سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنے راستوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. مولا کریم امت مسلمہ کی صفوں میں اتفاق اتحاد عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما. اہل فلسطین، اہل کشمیر، جہاں جہاں میں مسلمانوں میں ظلم ہو رہا ہے مولا مظلوم مسلمانوں کے لیے ہمیں اپنا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے خصوصاً کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے غیب سے اپنی مدد و نصرت کا نزول فرما، جلد صبح آزادی نصیب فرما. مسلم حکمرانوں کو غیرت و حمیت اور ہدایت عطا فرما. جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. ملک پاکستان پر کرم نوازیاں فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، تا قیامت تک قائم و دائم اور شاد و آباد فرما. ظلم کا خاتمہ فرما، عدل و انصاف کا بول بالا فرما. مولا کریم سارے ماڈل ٹاؤن کے مظلوموں کو انصاف عطا فرما. مولا جہاں جہاں جو بھی لوگ مظلوم ہیں ان کا کوئی داد رس نہیں، مولا ان کے لیے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا. مولا کرم نوازیاں فرما، اس ملک کی تمام افواج کی حفاظت فرما، اس ملک کی نظریاتی حدود کی حفاظت فرما، جغرافیائی حدود کی حفاظت فرما. مولا بران رحمت کا نزول فرما، مولا بران رحمت کا نزول فرما، نفع دینے والی خیر و برکت والی بارش عطا فرما. اس مرکز اور مدرسہ اور مسجد کے ساتھ جتنے لوگ تعاون کرتے ہیں مولا سب کی کاوشوں کو قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرما. دنیا میں انہیں برکتیں عطا فرما، آخرت میں یہ اعمال ان کے لیے ذریعہ نجات بنا. مولا زندگی عزت و آبرو اسلام کے ساتھ، موت عزت و آبرو ایمان کے ساتھ نصیب فرما. جب تک زندہ رہیں مولا تیرے دین کے خادم بن کر رہیں، اسلام پر قائم رہیں. جب دنیا سے جا رہے ہوں ہماری زبانوں پر اپنا پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری و ساری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ. سب احباب کو میری طرف سے دلی مبارک.
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ